یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع معارف اہل بیت، جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام حسن کی آج شب ولادت ہے، اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے 2 دن 14ویں سحری اور 15ویں سحری میں ہم امام حسن کے موضوع پر بات کریں گے، اور مسلسل جو یہ 2 دن ہے اس پر ہم کچھ سوالات اپنے ناظرین کے لیے علامہ صاحب سے کریں گے اور وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں ہم علامہ اسد علی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خدا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میری جانب سے اور قائم ٹی وی کی جانب سے ہمارے تمام ناظرین کو آمد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مبارک ہو، اور ظاہر ہے کہ ہم رحمت کے عشرے سے اب برکت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ نبی نے اپنے خطبے میں اسے ہی برکت کا عشرہ کیوں کہا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی آمد ہے، ان کے نواسے کی آمد ہے، فرزند رسول ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام حسن کی ذات سے بابرکت ذات کون سی ہوگی جو اس عشرے میں آئی ہے، اور آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آپ یہ ماہ مبارک ہے، تمام لوگ اس میں اللہ کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ امام حسن کے ذکر کے صدقے میں ہم اپنے اپنے گھروں میں حالات آپ کے پیش نظر ہیں، ہماری دعا بھی یہی ہے کہ تمام مومنین و مومنات اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اور خدا امام حسن کے صدقے ان کے تصدق سے ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اپنے گھروں میں ذکر امام حسن منعقد کیجیے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً عبادت ہے، اور عبادت سے ہی گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کثرت سے عقد کیے، تو انہوں نے عقد زیادہ کیے، ساتھ میں طلاق ان کی زیادہ مشہور تھیں، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیے، تاریخ کا یہ کہنا یہ ایک تاریخی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کی نشست میں ہم ان سوالات کے جواب دیں گے جو کہ لوگوں کو تاریخ نے جن سوالوں میں الجھا دیا ہے، اور تاریخ نے کچھ ایسی باتیں رقم کی یا اس سے کروائی گئیں کہ ایسے سوالات ائمہ اہل بیت کے کردار پہ، ان کی حیات کے متعلق، کہ یہ سوالات پیدا ہوں اور لوگوں کے دل میں شک آئے کہ آیا ان کا کردار ایسا تھا یا یہ چیزیں ان کے کردار میں موجود ہیں۔ اور کل کی جو نشست ہے وہ ظاہر ہے کہ جشن کی نشست ہے اور مولا کی آمد کا دن ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا، یہ کثرت سے تاریخ دانوں نے، دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخیں کن ادوار میں لکھی گئی ہیں اور کن کے حکم پہ لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مکتب تشیع کی کوئی تاریخ ہے، تو ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے جس کو خالصتاً علماء تشیع نے مل کے لکھا ہو۔ تو تاریخیں لکھی گئی ہیں ملوک کے زمانے میں، سلطانوں کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں، اور آپ اگر تاریخ کثرت سے دیکھیں اور دقت سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ یہ بات یقیناً آپ پہ واضح ہو جائے گی کہ ہمیشہ حکومت وقت کا فیور کرتے ہوئے اس کی طرف اس کا انکلینیشن جھکاؤ رہتا ہے، کہ تاریخ ظاہر ہے کہ اس کا چھپنا، اس کی اشاعت طباعت، اور حکومت اس پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، کیونکہ آنے والے 100 سال بعد ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 50 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد کوئی دیکھے، تو آج ہم اگر وہی گفتگو کریں گے تو ہمیں اسی گفتگو سے پہچانا جائے گا۔ تو اسی طرح تاریخ لکھوائی گئی، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، تاریخ مسخ کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا، اور جتنا ظلم تلوار نے اہل بیت پہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم قلم سے اہل بیت پہ ہوا ہے۔ امام حسن اگر کثرت سے زواج کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں، دیکھیں میں اور آپ اور کوئی بھی عالم اگر اتنی شریعت جانتا ہے کہ نبی کی یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ایک طلاق دی جائے تو وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، لرزاں کر دیتی ہے، اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اس سے زمانے میں، تو یہ اتنا قبیح فعل ہے اور اسے اتنا برا سمجھا گیا ہے، ڈسکریج کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ اگر زواج کرو اور عقد ہو جائے تو کوشش کرو کہ طلاق نہ ہو۔ تو اتنی شریعت کیا میں اور آپ مفتیان دین جانتے ہیں اور فرزند رسول نہیں جانتے تھے؟ دیکھیے جہاں ہم تاریخ کا یہ مارجن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر مثال کے طور پہ سوال کیا
دیا جائے کہ جی فلاں صاحب کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فلاں کام کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک جلیل القدر ہستی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. تو یہ بات اوروں کے لیے تو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن فرزند رسول اور اہل بیت کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو تاریخ نے ظلم کیا ہے. جب ظاہر ہے یہ ماہ مبارک ہے، جناب امیر کی شہادت کے دن آئیں گے اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جب شہادت جناب امیر المومنین کی خبر شام پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ علی کیسے شہید کیے گئے؟ تو کہا سجدے کی حالت میں. کہا علی سجدے میں؟ کہا نماز فجر پڑھ رہے تھے. تو لوگوں نے پلٹ کے پوچھا اچھا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یعنی تاریخ کو اس طرح مسخ کیا گیا کہ اہل بیت کے کردار کو چھپایا جائے، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جائیں. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اگر یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کو طاہر و مطہر کرے گا اور رجس کو ان سے دور کرے گا، تو پھر کوئی بھی الزام نہیں لگ سکتا. اور اگر کوئی لگائے گا تو وہ الزام اسی کی طرف پلٹ جائے گا. کوئی پتھر پھینکا جائے گا تو وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا. اگر کثرت سے کر رہے ہیں تو زمانہ یہ تو بتائے کہ کس سے عقد کیا. اگر کیا ہے تو عقد کسی بیوی سے ہوا ہوگا، کسی کی بیٹی سے ہوا ہوگا، کسی کی دختر سے ہوا ہوگا، کسی کی ہمشیرہ بھی ہوگی. تو تاریخ وہ نام بھی تو بتائے کہ اس سے عقد ہوا اور اسے طلاق دی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کثرت سے یہ مل ہی نہیں رہا ہے، اگر کثرت سے عقد کر رہے ہیں اور یہ بات اتنی مشہور ہے تو وہ نام بھی ملتے کہ فلاں سے عقد ہوا، فلاں سے عقد ہوا، فلاں کی صاحبزادی سے عقد ہوا اور پھر طلاق دی گئی. تو اگر تاریخ ہی نہیں بتا پا رہی کہ عقد ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ موجود ہی نہیں ہے ایسا. بہت شکریہ. قبلہ میرا اگلا سوال آپ سے امام حسن کی صلح کے بارے میں جو بہت مشہور ہوئی ہے، کیا کسی مجبوری کے تحت امام نے صلح کی؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حاکم شام سے اگر صلح ہوئی ہے تو آیا امام حسن نے صلح کی ہے یا صلح اس طرف سے ہوئی ہے؟ دیکھیے میں خدا نخواستہ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے معذرت کر کے میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی افہام و تفہیم کے لیے، کیونکہ مثال سے بات قریب ہو جاتی ہے. اور وہ مثال یہ ہے کہ خدا نہ کرتا اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے یا میرے اور کسی شخص کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کے، اور لڑائی اس حد تک بڑھ جائے کہ صلح کی نوبت آ جائے، تو اگر کوئی غلطی پہ ہوگا یا کمزور ہوگا تو وہ آئے گا صلح کرنے. اگر دو فریقین میں جنگ ہے تو جو ہار رہا ہوگا وہ صلح کرے گا. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلح کے لیے امام حسن آگے بڑھے ہیں یا پہل دوسری طرف سے ہوئی ہے. تو اس کے لیے آپ جا کے دیکھیے امام حسن اور خلافت راشدہ، لاہور سے کتاب چھپ چکی اردو زبان میں، اور انہوں نے بھی امام اسماعیل بخاری کا حوالہ دیا، اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حسن بن علی لشکر لے کے چلے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مغالطہ ہے کہ لشکر نہیں تھا، لشکر تھا، لشکر لے کے چلے ہیں، لیکن نبی کی ایک حدیث موجود ہے جسے امام حسن نے اپنے نانا کی حدیث کو سچا کیا کہ کیا یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان امن پیدا ہوگا، حالت امن ہو جائے گی. تو امام حسن جس وقت چلے ہیں تو عمرو بن عاص جو حاکم شام کے مشیر بھی ہیں، عاص بن وائل کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن ابن علی ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جو پہاڑوں سے زیادہ قوی ہے، ایسا مضبوط لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو اس نے گھبرا کے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں اس لشکر سے بچ سکوں؟ تو وہاں جملے موجود ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صلح کر لیتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلح امام حسن نے نہیں کی ہے، امام حسن سے صلح کی گئی ہے. اور اسی طرح یہ جملہ جو علماء نے کثرت سے کہا کہ صلح امام حسن سے کی گئی ہے، امام حسن نے نہیں کی ہے، اور جنگ امام حسین سے کی گئی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی. واہ واہ، بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ قبلہ. اب وقت ہے ناظرین ایک بریک کا، ہم تھوڑی سی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد یا محمد. باغ جنت پا خدا ازلی لکھا ہے، باغ جنت پا خدا ازلی لکھا
डाली डाली पर मोहम्मदो अली लिखा है। सब्ज पत्तों पर और कली बज़हरा, सब्ज पत्तों पर और कली बज़हरा, और सुर्ख फूलों पा हुसैन इब्ने अली लिखा है। जी नाज़रीन, आइए अब चलते क़िबला की जानिब और उनसे हमारा मौज़ू वही जो हमने सवाल किया था सुलूक के बारे में, अब दोबारा उसको वहीं से आगाज़ करते हैं। जी आगा, उसके बारे में बताइएगा। जी देखिए, अब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि सुलूक कागज़ कलम लेके कौन आया है, तो कागज़ कलम उस तरफ से आया है। और इसमें भी हमारे यहाँ मुसलसल ये गुफ्तगू होती है कि कागज़ कलम अगर वहाँ से आया है तो ये क्या है। तो इमाम हसन ने ये बता दिया कि कल जो तुमने नहीं दिया था वो हसन ने तुमसे मंगवा लिया, तो ले के आए। और देखिए शर्तें वो बताता है जो कि एक अपर हैंड दस्तरस रखता है, तो शर्तें वहाँ से नहीं बताई गई हैं, शर्तें इमाम हसन ने बताई हैं। और जो बरतर होता है उसकी शर्तों पे सुलह होती है। इसका मतलब है कि अगर शर्तें हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पावर और क़ुव्वत इमाम हसन रखते हैं, इसीलिए उनकी शर्तों पे सुलह हो रही है। तो वो आके कह रहा है हसन आप शर्तें बताइए तो हम सुलह करें। तो इमाम ने अपनी शर्तें बनवाई जिसकी बाद में पासदारी नहीं की गई यकीनन, चूँकि उनमें एक शर्त ये भी थी कि आप अपने बाद अपने बेटे को खलीफा मुकर्रर नहीं कर सकते, यजीद इब्न मुआविया को, जो कि किया गया। मिंबरों से जनाब अमीर पे सबो शितम नहीं होगा, उन्हें बुरा भला नहीं कहा जाएगा, अहले बैत का कत्ल नहीं होगा, सादात का कत्ल नहीं होगा, शियान अली का कत्ल नहीं होगा, और बहुत सारी तफसीलात हैं उस सुलह में। लेकिन आप ये देखिए कि हम सुलह को आम तसव्वुर ये है कि सुलह को कमज़ोरी समझा जाता है, हालांकि अल्लाह ये कह रहा है सूरह फतह में कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन, हमने मेरे हबीब आपको फ़तह मुबीन दी है। और ये आयत सरकार दो आलम ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई है। ये फ़तह किसको कहा है कुरान ने? आया बद्र की जंग को कहा है, उहद की जंग को कहा है, खैबर को कहा है, खंदक को कहा है, किसको कहा है? ग़ज़वा हुनैन को कहा है। तो आप अगर तफसीर को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये उसकी फ़तह है जिसमें तलवार सिरे से चली ही नहीं है। ये फ़तह कलम से हुई है और वो सुलह हुदैबिया है, जिस पर कहने वालों ने ये कह दिया कि हमें कभी आपकी नबूवत पे ऐसा शक हुआ ही नहीं जिस दिन सुलह हुदैबिया पे हुआ है। तो उस वक्त भी नबी ने कलम से, क्योंकि नबी की बसीरत है, वो इल्म इलाही से जानते हैं कि ये सुलह सबसे बड़ी फ़तह है और खुदा इसे खुली हुई फ़तह मुबीन आश्कार फ़तह कह रहा है। तो अगर नबी की फ़तह मुबीन कलम से है तो हसन भी तो मिन्नियत की मंजिल पे है ना। जैसे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो हसन भी मिन्नियत का दर्जा रखते हैं, क्योंकि तरफ़ैन की उलमाए अहले सुन्नत ने भी लिखा, उलमाए तशय्युअ ने भी यही लिखा कि सर से लेकर शिकम मुबारक तक इमाम हसन शबीह रसूल हैं, और शिकम मुबारक से लेकर कदम मुबारक तक हुसैन शबीह रसूल हैं। अब ये क्या ज़रूरत थी कि इस तक़सीम की? दोनों पूरी शबी हो जाते। देखिए हाथ आते हैं ऊपरी हिस्से में और पाँव आते हैं निचले हिस्से में। इमाम हुसैन को तशबीह दी है कदम वाले हिस्से से, और मौला हसन को उससे जो हाथ है, यानी हसन का हाथ रसूल का हाथ है, हुसैन का कदम नबी का कदम है। यानी नबी ये बता गए हैं कि अगर हसन किसी के ख़िलाफ़ कलम चलाए तो हसन ने नहीं चलाया, मैंने चलाया। और अगर हुसैन किसी से जंग करने के लिए जाए और कदम उठाए और उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और क़याम करे तो ये हुसैन का क़याम मत समझना, ये मेरा क़याम है। तो इसका मतलब है कि इमाम हसन ने अगर सुलह की है तो ये इमाम हसन की फ़तह है, क्योंकि सुलह हुदैबिया को अल्लाह ने फ़तह मुबीन कहा है और वो कलम से हुई है। तो यहाँ मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ
کہ اس امام کے بارے میں کوئی کیا سمجھے گا جس نے قلم کو ذوالفقار بنا لیا ہے۔ جی بہت خوب قبلہ، میرا آپ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ امام حسین کی نسل سے کیوں چلا؟ امام حسن بھی تو جناب سیدہ کے بڑے بیٹے تھے اور بڑے ان کے امام تھے، تو امامت کا سلسلہ امام حسن سے کیوں نہیں چلا؟ دیکھیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ تاریخ میں بار بار پوچھا گیا ہے، لوگوں نے ائمہ سے بھی یہی سوال کیا، اور قرآن میں سورہ مبارکہ زخرف میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں اس کا جواب موجود ہے اور ہمارے علماء نے کثرت سے اس کو نقل کیا۔ علامہ ہاشم بہرانی نے بھی اس کو لکھا، صاحب کفایت العصر، خزاز قمی نے بھی اس کو لکھا، صاحب تعویل الآیات، اور بھری پڑھی ہیں کتابیں، لیکن کثرت سے اور بالاتفاق ہمارے یہاں یہ موجود ہے کہ سورہ مبارکہ زخرف کی 28ویں آیت یہ کہہ رہی ہے وَجَعَلَهَا کلمتم باقیتم فی عقبہ، ہم نے کلمہ باقیہ بنا کے اس کی پشت میں اسے رکھ دیا۔ تو کسی نے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ کلمہ باقیہ کیا ہے اور کس پشت میں رکھا ہوا ہے، کس کے عقب میں رکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا کلمہ باقیہ اللہ امامت کو کہتا ہے، اور یہ ذریت حسین کی بات ہے کہ ہم نے امامت کو پشت حسین میں رکھا ہے، نسل حسین میں رکھا ہے۔ تو پھر اس نے یہ سوال کیا کہ مولا پھر نسل حسن میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو حسین کے بھی امام ہے، ظاہر ہے امام حسن حجت ہیں امام حسین پہ بھی اور بڑے بھائی بھی ہیں، تو وہاں سے کیوں نہیں آیا؟ تو امام نے آیت پڑھی، اور آیت سورہ مبارکہ انبیاء میں موجود ہے، اور آیت کیا ہے کہ اللہ جو کرے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، سوال تم سے ہوگا کہ تم کیوں کرتے ہو۔ تو پلٹ کے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھائی بنایا؟ کہاں بنایا؟ تو کہا یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کی نسل میں نبوت کو کیوں نہیں رکھا، ہارون کی نسل میں کیوں رکھا؟ کہا یہ خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ جواب ہے کہ اللہ نے رکھا، یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے امامت کو کہاں سے جاری کیا۔ دوسرا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت بالکل جدا ہو گئی شاید امام حسن سے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کی، سامعین کی حافظے میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ 4 رمضان المبارک کو ہم جب امہات المعصومین کے سلسلے پہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے مادر امام پنجم پہ گفتگو کی تھی، جناب فاطمہ بنت حسن پہ، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 5ویں امام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ظاہر ہے کہ امام سجاد سے پھر نسل کا سلسلہ چلا امامت کا، جنہیں کربلا میں محفوظ رکھا گیا، اور امام پنجم بھی موجود تھے، ان کا عقد جس بی بی سے ہوا ہے، اور یہ بات ہمیں اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور مومنین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بی بی کا نام بی بی فاطمہ بنت حسن ہے، جو کہ امام حسن کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، اور جناب قاسم حسن، جناب قاسم جن کا تذکرہ آپ محرم میں سنتے ہیں، امام حسن کے شہزادے، ان کی بہن ہیں۔ اور دیکھیے، اور علماء نے یہ لکھا امام پنجم کے بارے میں کہ یہ وہ واحد ہے جو ہاشمیوں کا ہاشمی ہے، علویوں کا علوی ہے، فاطمیوں کا فاطمی ہے، یعنی دونوں امامتوں کا سلسلہ جڑ گیا واپس آ کے۔ اور ماں کی عظمت میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ماں کے بغیر نسل چل نہیں سکتی، تو امامت اگر باپ کے ذریعے صلب حسین سے آ رہی ہے تو امامت ماں کے ذریعے جو امامت کی آغوش ہے، جس میں پرورش پا رہی ہے، وہ تو نسل حسن سے ہی ہے۔ اللہ نے دونوں امامتوں کو جوڑ دیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کثرت سے تلاوت کیجئے قرآن کی ایک ایک آیت کی، ایک آیت پہ اس ماہ مبارک میں پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ لیکن جہاں سورت آپ نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں تو اس کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور سورہ رحمان میں خدا بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے پروردگار کی، تو وہیں یہ آیت رکھی ہوئی ہے، ہم نے 2 برابر کے سمندر بنائے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 برابر کے سمندر ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، وہ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے، ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو صرف شیعہ علماء نے نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ جو 2 بحر بنائے ہیں وہ ایک سیدہ ہیں، ایک علی، برزخ رسول ہیں، موتی حسن کو کہا گیا ہے، مرجان حسین کو کہا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ حکمت قرآن ہے۔ لوگ صرف قرآن پڑھیں نہیں، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن کے اسرار و غوامض ہیں کہ اگر حسن کو موتی کہا گیا ہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موتی کیوں ہیں اور حسین مرجان کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، چونکہ موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے اسی طرح حسن سیپ میں اکیلے ہیں، نسل میں امامت نہیں ہے، اور مرجان کی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں شاخیں ہوتی ہیں، تو نسل میں امامت حسین کی ہے، وہ جھاڑیوں کی طرح، شاخوں کی طرح ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ پوری نسل حسین جو کہ ذریت حسین ہے، جو کہ امامت ہے، اس سمیت یہ 10 امام اگر امام حسن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو حجت امام حسن ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتامی، اس میں مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ
کل ہم اسی موضوع کو مزید ہم آگے اور بڑھائیں گے، کیونکہ آج شب ولادت ہے اور کل ولادت کا دن ہے امام حسن کی، تو انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی موضوع رہے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو وہیں سے آغاز کریں گے اپنے موضوع کو۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا